كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری، اور اس میں بہت کامیابی اس طرح ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ کافی اچھا فیڈ بیک آپ لوگوں کو آیا اور بہت کچھ لوگوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے۔ انفیکٹ کہ پریکٹیکل وے میں جو الحمدللہ ہم کام آپ لوگوں سے کروا رہے ہیں تو اس پر بھی آپ لوگ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وصیت کے پورا ایک چیپٹر ہے، تو انشاءاللہ وصیت نامہ بھی لکھوایا جائے گا۔ تو اگر جو لوگ مجھے آن لائن سن رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر سن رہے ہیں، تو وہ بھی پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ہم نے اپنا لنک جو ہے وہ خاص طور پہ نمبر میں نے اپنا شو کیا ہوا ہے، اگر جو رابطہ کرنا چاہیں الحمدللہ۔ کیونکہ جو ہمارا سیشن ہے قبر اور آخرت کی تیاری، اس میں بہت ساری اموات اس طرح ہوتی ہیں، سبب جو بنتا ہے وہ بیماری ہے، اور مریض کی عیادت کرنے کی بہت فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید سے بھی اور بہت ساری حدیثوں سے بھی آپ کو اس کے بارے میں، اس کی فضیلت، اس کے فضائل اور درجات کی بلندی، اور جو بیمار ہوتا ہے اس کے لیے کس طرح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹوکول دیتا ہے، جو تیمارداری کرتا ہے، جو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بیماری میں، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دکھ سکھ کو سمجھتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، اس کا بہت اجر ہے۔ تو اس وجہ سے اس ٹاپک کو میں نے بیچ میں رکھا، تاکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قبر اور آخرت کی تیاری میں یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے جب آپ کے پیارے آپ کی آنکھوں کے سامنے بیماری کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عموماً جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہر کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے، تو اس وقت ہم تندرست ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نعمت دی ہوئی ہے، تو اور سامنے والا جو ہے وہ بیمار ہے، اس کے اوپر ایک کمزوری آئی ہے، اس کے اوپر ایک آزمائش آئی ہے، تو ان دونوں کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے یہ قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور مینشن کرتی چلوں کہ جیسے میں نے اس سے پہلے والے لیکچرز میں آپ لوگ کو بتایا ہوا ہے کہ عمر میں برکت کیسے کریں، اصال ثواب کیسے کریں، اچھی موت کے لیے اچھی زندگی کیسے گزاریں، تو اس میں یہ ٹاپک بھی ضرور آتا ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ جب بیمار جو شخص ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح کی ضرورت ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ عیادت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، صحت مند انسان کا بیمار کے پاس بطور ہمدردی، غم خواری کے لیے جانا، اس تکلیف پر صبر کی تلقین کرنا، تسلی دینا، نیز اللہ کی رضا کی خاطر اسے تعاون مدد کی پیشکش کرنا عیادت کہلاتا ہے۔ عیادت کرنا یا بیمار پرسی کرنا حقوق العباد میں سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں، اس میں ہے سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ انشاءاللہ اس کو بھی میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو اس پہ ریکارڈ ضرور کروں گی، تاکہ ہمیں بہت سے لوگوں کا میرے پاس میسیجز آتا ہے کہ ہم حقوق العباد کیسے نبھائیں، اور اگر جو ہم نبھا رہے ہیں آیا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط، تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ لوگ کو ایک لیکچر ضرور ریکارڈ کر کے سینڈ کروں گی۔ اچھا جی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، قیدی کو رہا کر دلانا، اور اپنے مسلمان بھائی کی اس کے غیر موجودگی میں خیر خواہی کرنا۔ یہ حقوق جو بندے کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور اس کی فضیلت ہے، عیادت کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا ہے۔ عیادت کی فضیلت پر بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن میں چند میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ رب العالمین ہیں، میں آپ کی بیمار پرسی، اس کا کیا مطلب؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ فلاں بن فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھ کو وہاں پر پاتا۔ سیدنا علی سے بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔
اور اگر شام کو عیادت کرنے جائے تو بھی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل لگاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے تو لوٹتے وقت تک جنت کے باغات سے میوہ خوری میں رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو دریائے رحمت میں سے اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ وہاں پر رہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو وسیع کر دیتا ہے، اتنا کہ جتنے بڑے دریا ہوتے ہیں، اور وہ ان رحمتوں کے سائے رہتا ہے جب تک سے وہاں پر بیٹھ کے وہ بیمار کی عیادت کرتا ہے اور اس کی بیمار پرسی کرتا ہے۔ جی، اب اور یہ جانیں گے کہ تیمارداری یا ہمدردی کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں اور بجائے یہ کہ اس بیمار کے حال چال پوچھیں، اس کی تیمارداری کریں، اس کے غم کو غلط کریں، نہ کہ اور اس کے اوپر بوجھ بڑھا دیتے ہیں عجیب عجیب قسم کے سوال کر کے۔ تو یہ بھی ہمیں حدیث بتاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی رکھی ہے کہ جب ہم کسی بیمار کے پاس جائیں تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور اگر ہم خود مریض ہوں تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ پھر ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرتا ہے تو ہمیں اس پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی بیماری لوگوں سے چھپائیں، کیونکہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تیمارداری کرتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے اس کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ دونوں طریقے میں آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیے، عیادت بقدر ہمت اور استطاعت ایک مسلمان مختلف طریقوں سے کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے ہمدردی اور تیمارداری۔ مریض کے پاس مختلف وقت کے لیے جا کر اس کی طبیعت اور بیماری کی موجودہ کیفیت اور علاج معالجے سے متعلق گفتگو کی جائے، اس سے دلجوئی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تیماردار یعنی جو ہم ان کی کیفیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہمارا جو لہجہ ہے بہت نرم اور بہت زیادہ پولائٹ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بیمار کے پاس پہنچو تو اس کو تسلی دو، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی حدیث میں آئے ہیں، بہت ایزی ہے، دعا ہے، لا بأس طہور انشاء اللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ سعد بن وقاص جب بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور منہ اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا دی، اللہم اشفی سعد، اے اللہ سعد کو شفا دے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک میں نے اس ٹھنڈک کو محسوس کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا تھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے جگر تک محسوس کی، سبحان اللہ۔ زبانی ہمدردی کے علاوہ مریض اگر آپ کا قریبی دوست یا عزیز ہے تو آپ اس کی مزید خدمت کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر وہ تنہا رہتا ہے یا اس کے گھر والے دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ اس کے بالوں میں کنگھی کر دیں، اس کی ضرورت کی اشیاء اس کے پاس رکھ دیں، بستر ٹھیک کر دیں، دوا وقت پر دیں، اور اس سے کوئی ایسی چیز دریافت کریں جس کی اس کو ضرورت ہو۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگر آپ اس کے آگے پیچھے رہیں گے، اس کا دل خوش ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو احد کے پہاڑ کے برابر جو ہے ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا سے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے بیمار کو صبر کی تلقین کرنا۔ بعض اوقات مرض یا بیماری اتنی زیادہ سخت اور لمبی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو بیمار بندہ ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسے میں چاہیے کہ اس کو صبر کی تلقین کریں اور اس کو اس بیماری پہ ملنے والے اجر کی یاد دہانی کرواتا رہے۔ اس کی تعلیمات ہمیں حدیثوں سے ملتی ہے کہ ایک صحابہ تھے، ان کی ان کی آنکھوں میں پرابلم ہوئی، دکھنے کو آئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس تکلیف اور میں تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا میں صبر اور برداشت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا صلہ جنت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کو بخار تھا، جو وہ بوڑھی خاتون تھی ان کو بخار تھا اور وہ بخار میں کانپ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بخار کو برا جانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سن کر فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ عموماً دیکھیں جب کسی کو بھی بخار ہوتا ہے نا، تو میں آپ کو اپنا بھی بتاؤں، جب بخار ہوتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایون صرف مجھے نہیں، اگر میرے بچوں میں سے بھی کسی کو بخار ہو جائے اور میں اگر اس کی تیمارداری کر رہی ہوں
تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی، کیونکہ بخار جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم کی تپش کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو لیکن اس میں پھر ایک ذہن میں ایک چیز بھی آتی کہ اتنا بڑا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو لیکن کیونکہ انسان ہے نا، بیماری سے گھبرا بھی جاتا ہے، تو اس کو آپ نے تسلی ہی دینی ہے کہ تمہاری اس بیماری کی وجہ سے تمہارے گناہ جڑ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتے یہ فرما کر بھیجتا ہے کہ دیکھو وہ بیمار اپنے عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے۔ جب عیادت کرنے والا اس کے پاس آتا ہے تب اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، فرشتے یہ بات لے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اوپر میرے بندے کا یہ حق ہے کہ میں نے اسے وفات دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر شفا دی تو اس سے پہلے والے گوشت اور خون سے بہتر خون اور گوشت اس کو عطا کروں گا اور اس کی برائیوں کو دھو دوں گا۔ دیکھیں بیماری نا ایک آزمائش ہے اور اس پر صبر کرنا اجر ہے، اور اس میں حدیث میں آیا ہے کہ جس مسلمان کو بھی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف، تھکاوٹ، بیماری، کوئی رنج، غم یا دکھ تکلیف پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، الحمدللہ۔ تو جب کبھی بھی ہمارے اوپر آزمائش، تکلیف، بیماری آ جائے تو کبھی بھی یاد رکھیں، کفریہ جملے مت نکالیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا میرے پاس تو اس طرح کی کوئی اس کو نکلنے کی کوئی چارہ نہیں ہے، یا میں ہی کیوں اس تکلیف میں رہتی ہوں۔ اس طرح کے الفاظ بولنا جو ہے نا وہ کفریہ ہے، اور اس سے بجائے یہ کہ آپ کے گناہوں کی معافی بلکہ گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو صبر کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جب تمہارے اوپر آزمائش مصیبت آئے تو نماز سے اور صبر سے کام لو، اور یاد رکھیں کہ مومن کے 2 پنکھ ہیں، 2 پر ہیں، اسی کے ذریعے وہ جنت میں اڑے گا، اور اسی کے ذریعے دنیا میں بھی وہ جیتا ہے۔ ایک پنکھ ہے صبر کا اور دوسرا ہے شکر کا۔ صبر اور شکر کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جو بیماری کے ساتھ موت آتی ہے نا وہ بہت اعلیٰ موت ہوتی ہے۔ حادثاتی موت پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا، ایک دم سے آپ کے پاس ایک حادثہ ہوا اور آپ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ بیماری میں تو یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ بیمار ہوتے ہیں اتنا صبر کرتے ہیں، اتنے گناہ جھڑتے ہیں، اور اگر اسی میں موت ہو جاتی ہے اور صبر کے ساتھ موت ہو جاتی ہے تو اس کا اعلیٰ مقام ہے۔ کیونکہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے، وہ بغیر بیماری کے مرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا معلوم اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کرتا تو بیماری کے تحت وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ ان تمام حدیثوں سے بات واضح ہے کہ مریض کے سامنے اس کی ذہن سازی کریں، آخرت کے اجر و ثواب کے بارے میں اس کو مطلع کریں، اس کی بے چینی اور اس کی جو بے قراری ہے وہ انشاءاللہ شکوے شکایت میں نہیں بدلے گی بلکہ شکر اور صبر میں گزرے گی۔ اچھا، عیادت کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دعا کرنا۔ بیماری اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بیماری اللہ ہی دور فرماتے ہیں، لیکن جو شخص اس کی عیادت کرتا ہے صدقے دل سے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو ویسے بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ تو اس موقع پر مریض کی تکلیف اور اذیت کو دل کی نرمی سے محسوس کر کے خصوصاً اس کے لیے برکت والی دعا کریں۔ اب چاہے آپ اردو میں یاد کر لیں یا پھر عربک میں، ہماری یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، وہاں پر بھی آپ کو مریض کی لیے دعا، شفا کی دعا جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، جیسے عام حالات میں ایک دوسرے کی ہم ہیلپ کرتے ہیں نا، ایسے جب کوئی بیمار ہو تو اس کی مالی امداد کر سکتے ہیں، اس کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کے علاج کے لیے یا اس کی میڈیسن کے لیے ہاسپٹل کے چکر لگانا، اس کو لے کے جانا، لے کر آنا، اس کے لیے گروسری کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، یاد رکھیں یہ بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے نعمت وہ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ مما رزقنا ہے، آپ جتنی اس کے ساتھ تیمارداری، اس کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، اتنے ہی آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے ثابت ہو گئی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں پر ثابت ہو چکی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔
دیکھیں آپ کو کس کا ساتھ مل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یعنی ہم اچھے لوگوں کا ساتھ ڈھونڈنے کے لیے بے چین رہتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اچھا لوگ پوچھتے ہیں عموماً کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا. یہ کام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ راضی ہوتا ہے. اچھا یہاں پر میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی ٹپ دے دوں، بہترین ہے. دیکھیں آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں نا عیادت کے لیے، تو آپ فلاور لے جاتے ہیں، ایسی چیزیں لے کے جاتے ہیں جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لے کے وہ چیزیں جائیں جو اس کے لیے اس بیماری میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہو، اور وہ جتنا کرے یا پڑھے آپ کو صدقہ جاریہ اس کا ملتا رہے. میں کچھ آپ کو جو ہے وہ ٹپس دے دیتی ہوں. ایک پیکیج بنائیے، ٹھیک ہے، عیادت کے لیے جب بھی کسی کے پاس جائیں تو ایک چھوٹا سا پیکیج بنائیے. قرآنی اور مسنون دعائیں جو ہوتی ہیں ان کا کارڈ مل جاتا ہے، ان کی بک مل جاتی ہے. ایک چھوٹے خوبصورت سا ایک آپ انویلپ لیجئے یا پھر وہ گفٹ بیگ ہوتا ہے وہ لیجئے، اس میں مسنون دعاؤں کا ایک بک رکھ دیجئے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ کوئی ایسی ایک کیسٹ یا کوئی سی ڈی یا کوئی اچھی کتاب وہ رکھ دیجئے. اچھا کچھ پیسے رکھ دیجئے. پھر جائے نماز، تسبیح ہو گئی، کاؤنٹر آج کل تو بڑے ایزی مل جاتے، کاؤنٹر وہ رکھ دیجئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیمم کا ایک پتھر بہت ضروری ہے. یقین جانیں وہ جتنی نماز تیمم کے ساتھ پڑھے گا آپ کو اس کا اجر نماز پڑھنے کے برابر ہی ملے گا. اس کو نماز کی بہت تلقین کرنا ہے اور بتائیے اس کو کہ صدقہ دیتے رہو، کیونکہ صدقہ پریشانی، مصیبت، بلاؤں اور بیماریوں کو ٹالتا ہے. نماز کی تاکید آپ نے اس کو بہت کرنی ہے کہ نماز پڑھنا، اور اس کو طریقہ بتائیے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہے نماز محمدی میں کہ مریض کی نماز کا طریقہ، لیٹ کے، بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے، جو بھی اس کو وہ استطاعت اس کے پاس ہے، جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، قدرت دی ہے، اس طرح وہ جو ہے نماز ادا کرے. یہ سب آپ کام کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اچھا یہ تو وہ باتیں تھیں جو ہم نے جان لیا کہ کیا کرنا ہے. اب چند مفید ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا نہیں کیا جائے. مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے اور نہ ہی زیادہ باتیں یا شور و غل کیا جائے. اگر مریض بے تکلف دوست یا عزیز ہے اور آپ کو دیر تک بیٹھنے رہنے کی مطلب وہ اس چیز کا خواہش مند ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھو، آپ کے بیٹھنے سے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یعنی آپ نے اپنی اپیرنس ایسی دینی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے جانے کے بعد بھی یاد کرے. اچھا ممکن ہو تو مزاج پرسی کو جاتے ہوئے مریض کے لیے کچھ جو ہے وہ پھل اور کچھ ایسی چیزیں لے کے جائیں جس سے اس کو خوشی محسوس ہو. اس کے گھر پہنچ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، گھر میں جھانکنا، کیا ہو رہا ہے، کتنی بیماری ہے، لوگ کیا بات کر رہے ہیں، اس سب چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے آپ کا اجر جاتا رہے گا. کیونکہ عموماً خاتون جتنی خواتین ہیں ان کی بڑی ایک بری بیماری ہوتی ہے کہ جاتے ہی آئے کیا ہوا آپ کو، کیسے بیماری لگی، کیسے ختم ہوگی کہ نہیں، اس طرح کی نا عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، سامنے والے کا اور دل دہلا دیتی ہیں. تو اس چیز سے پرہیز کیجیے. عورت کے لیے غیر محرم مرد کی عیادت کرنا اور مرد کے لیے عورت کی لیے عیادت کرنا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، تو ساتھ لے کے جائیں، اکیلے نہ جائیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر ایک مرد اور دوسری عورت ہوتی ہے وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو اس سے گریز کیجیے. جا تو آپ رہے ہیں ثواب کے لیے، اور ایسا نہ ہو کہ الٹا آپ کے گناہ گلے پڑ جائے. اچھا پھر غیر مسلم مریض کی عیادت کو جانا بھی مسنون ہے. بیماری میں انسان کا دھیان بٹانے کے لیے اس سے اچھی باتیں کریں. اگر غیر مسلم ہے تو اس کو دین حق کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے یہ بیماری اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اور اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی جو دین اسلام میں جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے، قبول کرتا ہے اس کو، دین اسلام کو، اللہ اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دیتا ہے. وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے نیو بورن بیبی، کہ بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہو. بس آخر میں اس حدیث کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں گی. نہ بیماری، نہ محرومی، نہ پریشانی، نہ بڑھاپا، نہ موت. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی پر کوئی زوال آئے گا. نیز فرمایا اعلان کرنے والا پکارے گا اے جنت والوں، اب تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تمہیں محرومی
نہیں ہوگی۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔